اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کبھی کھانا لایا جاتا گرم کھانا تو اس کو کیا کرتی ہیں، وہ ٹھنڈا کر کے پھر اس کو استعمال کرتی ہیں، اور فرماتی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب گرم کھانا جو ہوتا ہے اس کو کھانے میں کیا ہے برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس کیا ہے باعث برکت ہوتی ہے۔ تو دم کرنے کی غرض سے اس میں پھونک ماری جائے تو یہ بھی فقہا فرماتے ہیں کہ ممنوع نہیں ہے، یہ بھی منع نہیں ہے۔ پانی دم کرنے کے لیے لاتے ہیں تو دم کیا، اس پہ سبق پڑا تو اس کے بعد اس کے پھونک کر دیا، اس کے دم کر دیا، تو اس میں دم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث کا درس جو ہوتا ہے بدھ کے دن، اس میں آپ حضرات کے سامنے یہ ہماری حدیث کی کتاب ہے، اس کی 29ویں نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتائے ہیں، پینے کے آداب بتائے ہیں، کہ آداب میں سے یہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان یتنفس فی الاناء، یہ کہ پانی میں سانس لیا جائے، یعنی پینے کی جو چیز ہوتی ہے اس میں سانس لیا جائے، او ینفخ فیہ، یا اس پہ پھونک ماری جائے۔ سانس لینا اور پھونک مارنا دونوں سے منع کیا ہے، یعنی اس برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع کیا ہے جس میں کھایا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے، اس طرح کے منہ پہ لگا کر اور مسلسل اس میں کیا ہے اسی طرح اسی کے اندر سانس لیتا ہے اور پی رہا ہے، اس سے کیا ہے منع کیا ہے۔ فقہائے کرام نے کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک مارنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ کھاتا ہے انسان تو اس طرح پھو پھو، کھانا لایا ہے تو اس کے اندر پھو پھو کرتا ہے، اس طرح، تو اس سے کیا ہے منع کیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے اس کو، کہ بسا اوقات اس سے کیا ہے جراثیم نکلتے ہیں، یا منہ میں کوئی ایسی گندگی چیز ہوتی ہے جو آ کے کھانے میں گر جاتی ہے، تو اب اکٹھے مل کر کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ تو اس سے کراہت محسوس کریں گے، تو اس کھانے کو وہ کھانا پسند نہیں کریں گے، تو دوسرے کے ایک قسم کی اس میں ایذا ہے، تکلیف بھی ہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا ہے، تو اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک مارنا، اس کو کیا انہوں نے مکروہ قرار دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مطلق جو ہے پھونک مارنا یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس انداز سے پھونک مارنا جس سے اف یا جیسی آواز پیدا ہو، ایسی پھونک مارنا ممنوع ہے، یعنی اس طرح کرتے ہیں نا جس پہ تھوک بھی ذرات بھی نکلتے ہیں، تو ایسی پھونک مارنا یہ کہا کہ منع ہے۔ تو ایسی پھونک جس کے اندر منہ سے کوئی تھوک وغیرہ یا ایسی کوئی چیز نہیں نکلتی، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی پھونک ہو جس میں یہ چیز نہ ہو تو وہ ممنوع نہیں ہے۔ حدیث کی شرح کرنے والے جو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کی وجہ اور علت یہ بیان فرمائی ہے کہ ممکن ہے پھونک مارنے کی وجہ سے کسی دوسرے کھانے والے کو اس سے کراہت آئے، ناپسند کرے، اسی وجہ سے بعض شراح نے یہ بھی لکھا ہے، شریع حدیث کی شرح کرنے والے جو حضرات بیان کرنے والے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حکم اس آدمی کے لیے جو دوسرے کے ساتھ کھا رہا ہے، اگر دوسرے کے ساتھ اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں یہ اس کے لیے یہ حکم ہے، اور فرماتے ہیں کہ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی برتن سے اکیلا کھا رہا ہو تو اس کے لیے پھونک مارنا منع نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی خود اکیلا کھا رہا ہے تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں حدیث کے اشارے کہ اس طرح اگر اکیلا کھانے والا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھونک مار سکتا ہے، اس کی مرضی۔ اسی طرح اگر کھانے اور پینے کی کسی چیز میں دم کرنا مقصود ہو، دم کرتے ہیں تو دم کرنے کی غرض سے اس میں پھونک ماری جائے تو یہ بھی فقہا فرماتے ہیں کہ ممنوع نہیں ہے، یہ بھی منع نہیں ہے۔ پانی دم کرنے کے لیے لاتے ہیں تو دم کیا، اس پہ سبق پڑا تو اس کے بعد اس کے پھونک کر دیا، اس کے دم کر دیا، تو اس میں دم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس کو خاص کر دیا اس حدیث کو اس کھانے کے ساتھ جو انسان کیا ہے اجتماعی کھانا کھاتا ہے، یا ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں یا ایک برتن سے پانی پی رہے ہیں، تو
تو اس چیز میں کیا ہے پھونک مارنا کیا ہے منع کرا دیا. اگر لیکن انسان کے انفرادی انڈیویجول اپنے اپنے گلاس ہیں ہر آدمی کے، تو اس میں پھر کوئی چیز حرج نہیں آتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آتی ہے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفخ فی الطعام ولا شراب ولا يتنفس فی الاناء، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے اور پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارتے تھے اور برتن میں سانس نہیں لیتے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت طریقہ کیا ہے کہ پھونک نہ ماری جائے اور نہ ہی اس برتن کے اندر سانس لیا جائے. بعض لوگ ایک گلاس لیا پانی پیا تو ایک ہی سانس میں پورا پانی پی لیتے ہیں، اسی کے اندر سانس بھی لیتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح یہ حدیث میں بھی آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جب پانی پیتے تو اس کو کیا ہے 3 سانس میں پینے کا حکم دیا ہے کہ پانی جب پیو تو 3 سانس کے اندر، یعنی ایک گونڈ کر کے پی لیا انسان نے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، 3 سانسوں کے اندر کیا ہے پانی کو پینا چاہیے. یہ طریقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت طریقہ بھی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے. ایک شخص نے کہا کہ اگر برتن میں ناپسندیدہ چیز تنکا وغیرہ ہے، آپ کو بتا دیں گلاس ہے یا چائے ہے یا دودھ ہے، اس کے اندر کوئی ایسا تنکا وغیرہ آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں پھو مار کے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں. تو کیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو. تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس کے اندر کوئی ایسا تنکا ایسی کوئی چیز پڑی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے انڈیل دو، یعنی تھوڑا سا پانی انڈیل دو، پانی میں تو اس کو گرا دو. ٹھیک ہے، جب گرا دو گے تو پانی کا تنکا وغیرہ ساری چیز کیا گر جائے گی. تو اس کا یہ مطلب تو یہ آپ پھونکے مارے اس کے اندر، تو اس لیے پھونک نہیں مارنی چاہیے. اس نے کہا کہ میں ایک سانس سے پانی پیتا ہوں، سیر نہیں ہوتا، ایک ہی سانس میں سارا پانی پیتا ہوں، گلاس بھر کے پی لیتا ہوں، لیکن میرا پیٹ بھرتا نہیں ہے. تو فرمایا کہ پیالے کو منہ سے ہٹا لیا کرو، یعنی برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لیا کرو. تو جب وہ ایک ہی سانس میں نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالے کو منہ سے ہٹا کر پھر سانس لو، پھر اس کے بعد کیا ہے اس کو پیا کرو. تو ظاہر ہے جب سانس لے گا تو منہ سے اس کے کیا ہے کچھ ذرات اور جراثیم وغیرہ آتے ہیں، تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو آج کل ڈاکٹر بھی اس چیز سے منع بھی کرتے ہیں کہ اس طرح سانس پھونک اس کے اندر مارنے سے منہ سے جراثیم گندی چیز ایسی چیز آ جاتی ہے تو جو اس کا باعث بیماری کا ہے، دوسروں کے لیے سبب بن جاتا ہے. اس طرح آج کل کورونا ہے، تو کورونا میں تو سانس لینے سے بھی لوگوں کو کیا ہے ایک دوسرے کے سامنے کھانسی کرنے سے روکتے ہیں، سانس دوسرے کے قریب لینے سے روکتے ہیں، ماسک کو پہنایا کرتے تھے. تو اس طرح کوئی بیماری ہو تو جس طرح زکام ہے یا اس قسم کا یہ کرونا وغیرہ، تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس میں پایا جاتا ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر تو اور زیادہ جس سے بیماری پھیلتی ہو اور بڑھنے کا خطرہ ہو اور جان لیوا بیماری ہو، تو اس صورت میں کیا ہے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کھانا جو ہے ہمیشہ یہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، کیونکہ گرم کھانا جو ایک دم چولہے سے اتارتے ہیں تو اتار کر اس کو کیا ہے بعض اوقات گرم چائے لائے ہو، گرم کھانا کھانے کی کوشش کرتے لو، تو اس سے بھی کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے منع کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. سنت کیا ہے کھانے کو ٹھنڈا کر کے پھر انسان کو استعمال کرنا چاہیے. جس طرح یہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کے پاس سرید لایا گیا. جب سرید لایا جاتا ہے، یہ سرید کہتے ہیں جو گوشت کا سالن ہو اس کے اندر روٹی کو کوٹ کر تو اس سے سرید بنائی جاتی ہے. تو یہ سرید جب لایا جاتا تو وہ حکم دیتی کہ اس کو ڈھانپ دیا جائے یہاں تک کہ اس کا ابھار اور بھاپ وغیرہ ختم ہو جائے، یعنی ٹھنڈا ہو جائے. اور فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ اعظم للبرکہ، کہ ٹھنڈے کھانے میں کیا ہے برکت ہوتی ہے اور برکت کا باعث ہوتی ہے. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کبھی کھانا لایا جاتا گرم کھانا تو اس کو کیا کرتی ہیں وہ ٹھنڈا کر کے پھر اس کو استعمال کرتی ہیں. اور فرماتی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب گرم کھانا جو ہوتا ہے اس کو کھانے میں کیا ہے برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس کیا ہے باعث برکت. گرم نہیں کھانا چاہیے، اتنا کھانا چاہیے کہ منہ نہ جلے. اب ظاہر ہے گرم کھانا گرم چائے تو منہ بھی جلتا ہے، کبھی وہ بساؤ کا منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لوگ پھر بھی پیتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین رحمت بن کر آئے تھے. تو اس لیے آپ کی تعلیمات جو ہیں، آپ کی پوری تعلیمات اگر انسان دیکھے تو اس کے اندر کیا ہے رحمت ہی رحمت. اب یہ اسی طرح گرم کھانا ہے تو منہ کو نقصان دیتا ہے، بساؤ کا اندر آنتیں بھی جل جاتی، نقصان کر دیے، پیٹ کا بھی نقصان، معدے کا بھی نقصان کر لیتا ہے.
تو اس لیے کیا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابردوا بالطعام فإن الحار لا برکت فیہ، کہ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو، اس لیے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوا کرتی، گرم کھانے میں برکت نہیں ہے، تو اس لیے گرم چائے کھانا کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو اس میں برکت اور خیر بھی نہیں، دوسرا یہ کھانا صحت کے لیے بھی کیا ہو جاتا ہے، مضر ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، اور تیسری بات کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، تو اس لیے ٹھنڈا کر لیا۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب آتا ہے کہ یہ پھونک مارنے سے منع کیا، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دم کرنے کے لیے کوئی چیز ہے تو اس کے اندر پھونک ماری جا سکتی ہے یا نہیں ماری جا سکتی، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ دم کے ذریعے سے پھونک مارنا کھانے پانی کے اندر یا کسی اور چیز کے اوپر تو یہ ممنوع نہیں ہے، اس لیے کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب رات کو سونے کے لیے جاتے، سونے کے لیے جب جاتے تو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اس طریقے سے بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں یہ بھی دم کرنے کو منع سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، حالانکہ برا نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے جاتے تو اپنی ٹانگیں بیڈ کے اوپر سے لمبی کر دیتے اور بیٹھ کر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد یہ سورت اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دم کرتے، اور اس کے بعد ہاتھ کے اوپر اس طرح کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر اس طرح ہاتھ کو پھیرتے، آگے پیچھے سارے جہاں تک ہاتھ جاتا 3 دفعہ پھونکتے اور 1 دفعہ کیا ہے پڑا کرتے تھے، تو یہ روایت میں آتا ہے، تو اس لیے پھونک مارنا دم کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تیل وغیرہ ہے، تیل جو دم کرتے ہیں، تیل ہے پانی ہے، تو اس طرح اس کے اوپر بھی کیا ہے دم کر سکتے ہیں، ہر چیز کے اوپر فرماتے ہیں کہ پھونک مارنا یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہی جو انسان کہ اس طرح منہ کے ساتھ جو پانی جس طرح پہلے جس طرح مسئلہ بتا دیا وہ والا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں دم جائز نہیں ہے، دم نہیں کرنا چاہیے، منع کرتے ہیں یا اس کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ دم کے ذریعے سے اگر کوئی پھونک مارتا ہے دم پڑھ کے کسی چیز کے اوپر یہ ممنوع نہیں ہے۔ یہاں پر ایک دوسری روایت اس سلسلے میں لائے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم دم کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہتے ہیں ہم دم کیا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، تو ظاہر ہے زمانہ جاہلیت میں تو یہ کام ہم کرتے، تو اب اسلام آ گیا، مسلمان ہو گئے، تو کیا اب ہم اس کام کو کر سکتے ہیں دم یا نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو، تو آپ سے فرمایا دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو، فرمایا لا باس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دم کرنا یہ برا نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ہاں اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات پائے جاتے ہو تو پھر ممنوع ہے، یعنی شرکیہ کلمات جب تک نہ ہو اس وقت تک دم کرنا کیا ہے یہ جائز ہے، لیکن شرکیہ کلمات ہوں گے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بچھو آیا اور بچھو نے کاٹ لیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الاقرب، اس بچھو کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لا تدعوا مصلیا، کہ نہ نماز پڑھنے والے کو چھوڑتا ہے ولا غیرہ، اور نہ غیر نماز پڑھنے والے کو، سب کو آ کے ڈھنس دیتا ہے، اور یا روایت میں راوی کہتا ہے او نبیا وغیرہ ہو، یا نبی کو یا کسی غیر کو، تو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عجیب بچھو ہے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر کو چھوڑتا ہے، یا راوی کہتا ہے نہ نبی کو چھوڑتا ہے یا غیر کو چھوڑتا ہے، تو پھر فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہ پانی لاؤ اور نمک لاؤ، پانی اور نمک لاؤ، سالٹ، تو اس نمک والے پانی میں پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اٹھا کے زخم پہ لگاتے اور سورہ الکافرون اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھ کر کیا ہے دم کیا کرتے تھے، تو اس کے ذریعے سے کیا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کو کیا کر دی شفا دی تھی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت آتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور وہ بیمار تھے، رب الناس ان ثابت بن قیس، اے اللہ تو یہ ثابت بن قیس جو بیمار ہیں ان سے اس بیماری کو تو کیا کر دے دور کر دے، پھر فرمایا ثم اخذ تراب من بطحان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحا کی کچھ مٹی لی اور فجعلہ فی قدح، اس کو ایک پیالے میں ڈالا، ثم نفس علیہ بماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر دم کیا، صبہ علیہ، اور اس کے بعد ثابت بن قیس کے اوپر کیا ہے اس کو ڈال دیا۔
تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دم کرنے کے لیے پھونک مارنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جس طرح شروع حدیث میں یہ پھونک مارنے سے جو منع کیا، جو حدیث میں نے بیان کی، تو اس کے اندر جس پھونک مارنے سے منع کیا ہے، اس سے وہ پھونک مارنا، وہ کھانا ہے یا پینے کی چیزیں جو انسان اکیلا نہیں بلکہ اکٹھے کھاتے ہوں، اکٹھے کھا رہے ہوں، اور وہ پانی کا گلاس یا مگ کیا ہے منہ کے ساتھ بالکل جوڑ کے لگاتا ہے اور اسی کے اندر کیا ہے سانس لیتا ہے. ہاں اگر سانس باہر نکال کے ہٹا کر سانس لیں تو اس پہ پھر کوئی حرج نہیں آتی ہے. ہاں اکیلا پیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.